ہماری 10th کلاس کا اردو سلیبس اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اب ہمیں لاسٹ بٹ ون ہے یہ جو آج کا لیسن ہے، تو آپ سبھی کا میری کلاس میں خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ تو یہ لیسن ہے آج کا جگموہن لال رواں کا، اس کا کیا ہے؟ اس کی ربائی ہے: دنیا سو طرح سے بہلاتی ہے، سامان خوشی سے روح گھبراتی ہیں، اب فکر فنا نے کھول دی ہے آنکھیں، کلفت ہر بات میں نظر آتی۔ تو آج ہم وہ نہیں کریں گے، آج ہم صرف ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی پیدائش، ان کی وفات، ان کا ادبی سفر، اس پہ بات کریں گے۔ آج 3 جولائی ہے، 2021 سیٹرڈے ہیں، تو کل سنڈے ہیں، تو آپ کے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے۔ تو یہ ہیں صفحہ نمبر، یہ جو آپ کی بک ہے 217 یعنی زہت صدہ پیجز پہ چھ تہذ ات اردو کتاب پہ 10ویں جماعت کی۔ تو یہ جگت موہن لال رواں وسا أمۍ سٕنٛز تصویر تہ آمد، یہ واریاہ لۄکُٹ بچور گزریومت، 45 وُہر گزریومت، 45 اس کی ایج تھی جب یہ اس دنیا سے گئے۔ تو 1889 میں یہ پیدا ہوئے اور 1934 میں انہوں نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کی بک کا پیج، یہ آپ خود دیکھیں گے، باقی ہم آگے بڑھیں گے یہاں۔ تو یہ جو لیسن ہے جگموہن لال رواں کا، یہ لیسن ہے، یہ ربائی 3 ہے، پیج نمبر، ربائی 3 ہے، پیج نمبر 218 پہ ہیں یہ۔ تو کلفت ہو گیا رنج اور تکلیف، حرص ہو گیا لالچ اور تمنا یا خواہش، ہوس ہو گیا لالچ، کامرانی کامیابی، سنگ مزار سنگ تربت، وہ پتھر جو قبر پہ رکھا جاتا ہے، یتھ ونان چھِ قبرِ کٔنۍ، قبرِ ہٕنٛز کٔنۍ۔ تو یہ جو لیسن ہے یہ لاسٹ بٹ ون ہے۔ لاسٹ بٹ ونس چھِ اور بھی سینونیم اور بھی مترادفات یا another word used for it، لاسٹ بٹ ون یعنی اتھ چھِ أسۍ ونان سیکنڈ فرام لاسٹ، اتھ چھِ أسۍ ونان سیکنڈ لاسٹ یا سیکنڈ ٹو لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ یا نیکسٹ لاسٹ، نیکسٹ ٹو لاسٹ یا ون بفور دا لاسٹ یا بفور لاسٹ یا لاسٹ بٹ، بس یم چھِ اتھ سینونیم۔ یعنی لاسٹ بٹ ون یعنی بفور لاسٹ چھُ یہ تۄہہِ اکھ لیسن، امہِ پتہٕ چھِ صرف اکھ لیسن، سۄ چھِ قطع أمۍ سُنٛد الطاف حسین حالی سُنٛد۔ تہٕ یہِ چھُ جگموہن لال رواں، أمِس چھِ پیدائش وفات حالات زندگی جگموہن لال رواں، ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ ترٛاوُن الف، گوٚو یہِ رواں۔ تو جگموہن لال رواں کی شاعری نے اردو کی شعری روایت میں فکری، سماجی اور تہذیبی موضوعات و مضامین کو عام کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی نظمیں حالانکہ بہت لۄکُٹ چھُ، واریاہ لۄکُٹ چھُ گزریومُت، مگر توتہِ چھُ أمۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پنُن دیُت چھُ أمۍ سُنٛد۔ ان کی نظمیں اور رباعیاں ایک بہت ثروت مند اور فکری بیانیے کو لیے ہوئے ہیں۔ اپنی رباعیات اور گوتم بدھ پر طویل نظم کے لیے مشہور ہے۔ گۄڈٕ کرو أسۍ یتھ ایسے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی نظمیں، اچھا، رواں کی پیدائش یہ 14 جنوری 1889 یعنی 1889 مز آمت، ضلع سیتاپور یعنی یو پی یس مز، اتر پردیشس مز۔ أمِس چھُ مٲلِس اوسمُت ناو گنگا پرساد، سُہ چھُ بچپنسٕے منٛز گُزریومُت، پتہٕ چھُ مٲلۍ سٕنٛدِ وفات پتہٕ چھِ أمۍ سٕنٛز یۄس پرورش چھِ، یہِ چھُ پولمُت بٔڑۍ بٲے یس ناو چھُ اوسمُت منشی کنہیا لال۔ یہ اوس لۄکچار پٮ۪ٹھے ذہین، یم تہِ ذہین آپ پڑھتے ہو، بچپن سے ذہین تھے، بچپن سے قابل تھے، بچپن سے بڑے تیز تھے، تو تمے چھِ کتابن منٛز، تِہُنٛدٕے ذکر چھُ یِوان کتابن منٛز۔ LLB أمۍ چھُ کوٚرمُت BA، پتہٕ MA، پتہٕ LLB گوٚو لا، بیچلر آف لا چھُ أمۍ کوٚرمُت، پتہٕ چھِ وکالت أمۍ کٔرمٕژ، LLB کی سند حاصل کی یعنی سرٹیفکیٹ، اور وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئی۔ رواں کی طبیعت بچپن سے ہی شاعری کی طرف مائل تھی، یعنی أمِس اوس أتھۍ منٛز انٹرسٹ۔ عزیز لکھنوی سے أمِس اوس یہ استاد۔ أمِس چھِ اصلاح لی۔ رواں کی نظموں، غزلوں اور رباعیوں کا مجموعہ روح رواں کے نام سے شائع ہوا، کس میں 1928 میں، 1928 میں چھپیا أمۍ سُنٛد یہ مجموعہ، ٹھیک ہے نا۔ تو پتہٕ کر چھُکھ وفات گوٚمُت، 26 سپٹمبر 1934 کو رواں کا انتقال ہوا۔ تو أمۍ سٕنٛدۍ یِم منتخب اشعار چھِ، ابھی تک فصل گل میں ایک صدائے درد آتی ہیں، وہاں کی، یہ آپ کی بک پہ نہیں ہے، یہ ادھر ادھر سے نیٹ سے لاتے ہیں، ادھر ادھر سے لاتے ہیں، تو آپ کے لیے
اگر آپ ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں اردو ادب کا تو آپ کے لیے کام آئے گا آگے۔ تو وہاں کی خاک سے پہلے جہاں تھا اشیا میرا، اگر کچھ روز زندہ رہ کر مر جانا مقدر ہے تو اس دنیا میں آخر باعث تخلیق جہاں کیا تھا، باعث تخلیق ہو گیا، causes of suffering، cause of sufferings۔ ہنسے بھی روئے بھی لیکن نہ سمجھے خوشی کیا چیز ہے، دنیا میں کیا غم ہے۔ یہ ان کے اشعار ہیں منتخب گنے چنے۔ پیش تو ہوگا عدالت میں مقدمہ بے شک، جرم قاتل ہی کے سر ہو یہ ضروری تو نہیں، سامنے تعریف غیبت میں گلا، سامنے تعریف غیبت میں گلا، آپ کے دل کی صفائی دیکھ لی، توڑا ہے دم ابھی ابھی بیمار ہجر نے، آئے مگر حضور کو تاخیر ہو گئی، اس کو خزاں کے آنے کا کیا رنج کیا قلق، قلق یہاں ہے میں نے قلق، قلق ہے عربی پنجابی اسم ہے مذکر ہے تو رنج علم اندو فکر بے قراری بے آرامی بے تابی افسوس حسرت پچھتاوا، اس کی میننگ ہے، اس کے مترادفات ہے، تو اس کو خزاں کے آنے کا کیا رنج کیا قلق، روتے کٹا ہو جس کو زمانہ بہار کا، وہ خوش ہو کے مجھ سے خفا ہو گیا، مجھے کیا امیدی تھی کیا ہو گیا، یہی ہستی اسی ہستی کے کچھ ٹوٹے ہوئے رشتے، وگرنہ ایسا پردہ میرے ان کے درمیان کیا تھا۔ یہ تو ادھر ادھر سے لائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ رواں جو یس بچور 45 وُہر چھُس بچٲرِس تَتھ وَنان کٲشِر پٲٹھۍ اَڑژٔٹی گٔمٕژ تہٕ گُزریٛومُت چھُ، تہٕ أمِس چھُ أمۍ سٕنٛدۍ یِم منتخب شعر چھِ۔ حالات زندگی رواں کا اصلی نام جگ موہن لال تھا اور رواں تخلص تھا، اناوا میں مستقل سکونت اختیار کی، یعنی اتی ریزیڈنس اسی وجہ سے رواں اناوی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 14 جنوری 1889 کو اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام چودھری منشی گنگا پرساد، 9 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، بڑے بھائی کنہیا لال کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی، گریجویشن کے بعد ایم اے اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی، وکالت کا پیشہ اختیار کیا، بہت کم عمر میں اپنی قابلیت کی بدولت کافی شہرت پائی۔ 1943 یعنی 1943 1943 میں جبکہ آپ کی عمر صرف 45 برس کی تھی تو آپ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ تو شاعری رواں کو بچپن سے ہی شاعری کا شوق تھا، آپ کے خاندان کے سبھی لوگ علم و ادب سے گہری دلچسپی رکھتے تھے، اسی لیے گھر کے ماحول نے آپ کے اس شوق میں جلا پیدا کی، چنانچہ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی شاعرانہ قوت بڑھتی گئی۔ 1904 میں آپ عزیز لکھنوی کے شاگرد ہو گئے۔ مثنوی اور رباعی آپ کا خاص میدان تھا، فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے کلام میں فلسفیانہ خیالات ملتے ہیں، آپ کے کلام میں سلاست ہو گیا سادگی، جوش و خروش اور گہرا تفکر فکر سے نکلا ہے۔ تو آپ نے نظم نگاری کی اسی روایت کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جس کی ابتدا حالی اور آزاد سے ہوئی تھی۔ آپ کی روایت میں دنیا کی بے ثبات یعنی انسرٹنٹی کا موضوع چھایا رہا۔ آپ کا کلام روح رواں کے نام سے پہلی مرتبہ 1928 میں شائع ہوا، جس میں ان کی نظمیں، قطعات، غزلیں اور رباعیات شامل ہیں۔ تو بس اتنا ہی ہے آج کے لیے، اتنا ہی۔ کل ہم اس کی جو 3 رباعیات ہیں ان کی تشریح کریں گے، یہ آپ کی بک پہ ہے، اس پہ بھی ہے یہی جو ہم نے ابھی عرض کیا، ذکر کیا، آپ کے سامنے رکھا۔ تو آج 3 جولائی ہے نا، ہاں تو آج سیٹرڈے ہے، کل سنڈے ہے، تو ڈے آفٹر ٹمارو دیکھیں گے۔ اوکے، خدا حافظ، السلام علیکم۔